السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین اکرام و سامعین، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 16 اگست سن 2020 عیسوی بروز اتوار فجر کے بعد کا یہ جو وقت ہے، اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں اس میں قرآن مجید کی ایک سورت کی تفسیر، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کروں گا جو ہے۔ میرے دوستو، جس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ سورت نمبر 1 سے 102 ہے۔ آئیے ہم پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بڑی مشہور سورت ہے، اور یہ آخری پارے میں یعنی 30ویں پارے میں ہے یہ، اور عام طور سے آپ اس کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیے سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کے مختصر جو ہے تفسیر اور اس کی وضاحت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہا یلہی کے معنی ہے غافل کر دینا، اور تکاثر کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کی خواہش۔ سنائیں، زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا بات بتانی چاہیے میرے دوستو، یہاں پہ جو ہے یہ عام ہے، یعنی یہ زیادتی کی خواہش جو ہے یہ عام ہے، اس میں مال، اولاد ہے نا، اسی طرح سے آپ کے انصار و مددگار اور خاندان، قبیلہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ یعنی انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ اس میں زیادتی ہو جائے، ہے نا، تو یہ عام بات ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت، جس کی زیادتی انسان کو محبوب ہو، یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، یا اور کوئی چیز اسے زیادہ مل جائے دنیا میں، تو جس کی زیادتی، جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو، جس کو پسند کرتا ہو، یہ سب اس میں شامل ہے، اس کثرت میں اور اس زیادتی کی چاہت میں۔ اور یہ کثرت اور زیادتی کے حصول کی کوشش اور خواہش
اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو وہاں بھی اللہ نے مال اور اولاد کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. تو عام طور سے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا جس چیز کو چاہتا ہے زیادہ کہ اس کے پاس وہ چیز ہو جائے، عام طور سے وہ مال کی خواہش کرتا ہے، اولاد کی خواہش کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، بڑی اہم صورت ہے میرے دوستو، بڑی اہم بات اللہ نے بتائی ہیں اس میں. حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی صورت آیت میں بتایا کہ تمہیں زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام اور آخرت سے تم غافل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کو بیان کیا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت جو ہے ہر دور میں مبتلا رہی ہے نا. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں اور اکثریت جو ہے انسانوں کی کیا ہے، وہ اپنے اسی مال کے حصول، اولاد کی محبت اور بہت ساری چیزوں کے حصول کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام اور آخرت سے کیا ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ کثرت اور زیادتی کے حصول کے لیے محنت کرتے کرتے یہ چیز تمہارے ہو جائے، آج یہ چیز ہو جاتی ہے نا، مال بہت زیادہ ہو جاتا، بزنس بڑھ جاتا، کچھ اور کر لیتے. اس طرح سوچتے سوچتے ہے نا، محنت کرتے کرتے کیا ہے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے. حتی زرتم المقابر، انسان کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتایا کہ زیادتی کی چاہت اور طلب کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، سمجھ رہے ہیں نا، تم کیا ہے تمہیں موت آ جاتی ہے اور تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. انسان کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں ہے نا، اس کی تمنائیں، اس کی چاہتیں جو ہے یہ مکمل نہیں ہو پاتی ہیں. انسان محنت کرتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے اپنے ملک میں، پردیس میں، کہیں بھی ہے نا، تجارت، بزنس، مزدوری، نوکری جو بھی ہے، اس طرح کرتے کرتے جو ہے اسے ایک دن موت آ جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی قبر تک آدمی پہنچ جاتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا تم کو. اس کا مطلب کیا ہے، یعنی تم جس تکاثر میں، جس چیز کی طلب میں ہے نا، چاہت میں ہے نا تم پڑے ہوئے ہو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے، ایسا مت کرو. تم عنقریب معلوم کر لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا مطلب اس کا، یعنی اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے. اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر 2 مرتبہ فرمایا کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، 2 بار اللہ نے تاکید کے طور پر فرمایا، زور دیتے ہوئے اس چیز کو کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں عنقریب اس کا پتہ چل جائے گا، یعنی اس کا انجام تم جان لو گے. جو تمہاری چاہت ہے، تمہاری جو خواہش ہے، تم زیادتی کی چاہت میں پڑ کر کے جو تم غافل ہو رہے ہو، اس کے انجام کو تم عنقریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو، ہے نا، اگر تم یقینی طور پر جان لو. مطلب کیا ہے، یعنی اس کا جواب یہاں محذوف ہے. مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام، جس تو تم غافل ہو رہے ہو، مال، اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں کی خواہش اور اس کی کثرت کی طلب میں، ہے نا، تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے،
تو تم یقیناً اس تکاثر اور تفاخر میں مبتلا نہیں ہوگے. جو تمہارے اندر ایک فخر پیدا ہو رہا ہے، تم اس طرح زیادتی کی چاہت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں زیادہ چاہیے، کیا مل جائے کیا مل جائے، سمجھ رہے نا، اس میں تم لگے رہتے ہو رات دن. اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو، جس طرح دنیا کی کسی چیز کو جو ہے دیکھی بھالی چیز کا ہے تمہیں یقین ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ تم اس میں نہیں پڑو گے. سمجھ رہے نا، اس چکر میں تم نہیں پڑو گے، اس زیادتی کی خواہش میں تم نہیں پڑو گے کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی اور مل جاتی، اگر تم اس کا انجام جان لو تو. اللہ نے آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اللہ نے کہا ہرگز تم، آگے والی آیت میں کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. یہ قسم محذوف کا جواب ہے، یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے، یعنی اس کی سزا بھگتو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. سمجھ رہے نا، یعنی پہلا جو دیکھنا ہے وہ دور سے. اللہ نے فرمایا تم جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی دور سے، اور یہاں اللہ نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی یہ دیکھنا قریب سے ہوگا. سمجھ رہے، اسی لیے اسے عین الیقین، یعنی جس کا یقین مشاہدہ عینی سے حاصل ہو کہا گیا ہے. بالکل یقین ہو جائے، جیسے آدمی آنکھ سے دیکھ کر کے یقین کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم بے شک جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو، قرآن تدبر کی کتاب ہے، یہ غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، یہ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے. ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اللہ نے کہا کہ اس دن تم ضرور بھی ضرور نعمتوں کا تم سے سوال ہوگا، نعمتوں کا سوال کیا جائے گا تم سے. کن نعمتوں کے بارے میں؟ کن نعمتوں کے بارے میں؟ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی. بہت ساری نعمتیں اللہ کے میرے دوستو، آنکھ ہے، کان ہے، دل، دماغ، امن و سکون، صحت، مال و دولت، اولاد وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سب کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. ہم تو دنیا میں سمجھتے ہیں اللہ نے آنکھ دیا ہے کہ جہاں بھی استعمال کرو، کان دیا ہے جو چیز بھی سنو، دل دماغ ہے جیسے بھی جہاں بھی اس کو تم استعمال کرو. اللہ نے صحت تندرستی دی، امن و سکون دیا، مال و دولت دیا، اولاد عطا کیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اپنے منمانی اس کو جیسے چاہیں گے تصرف کریں گے، نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. جس نے دیا ہو سوال بھی کرے گا، پوچھے گا وہ اس کے بارے میں. نا جیسا کہ وہ حدیث ہے جس میں سوالات کیے جائیں گے، ہے نا، کہ جس میں 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا ہر بندے سے، اور جب تک آدمی جواب نہیں دے گا وہاں سے اس کے پیروں میں ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی. زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، ہے نا، علم کے بارے میں، تم نے علم حاصل کیا تو کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اس طرح سے سوالات ہوں گے. اس میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ نے کہا کہ اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. یہ ساری چیزیں نعمتوں میں آتی ہیں. اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے میرے دوستو، صحیح استعمال ہونا چاہیے، ہے نا. آنکھ، کان جو آپ کے بدن کے اعضاء ہیں، یا اسی طرح مال و دولت، اولاد، صحت، تندرستی جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، ہے نا. اللہ سوال کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں سوال صرف کافروں سے ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہی ہوگا. سمجھ گئے نا، کیونکہ محض سوال جو ہے یہ عذاب کے لیے لازم نہیں ہے کہ، ہے نا، عذاب محض سوال یہ مستلزم عذاب نہیں ہے. جیسا کہ شیخ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا
اللہ رب العالمین نے جس طرح کہا، جس طرح حکم کیا، اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا ان نعمتوں کا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہاں، یہ مطلب نہیں کہ اب سوال ہوا تو اس کو عذاب ہی ہو جائے گا۔ آدمی نے صحیح طرح سے استعمال کیا ہے تو وہ جو ہے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ تو دھر لیے جائیں گے، وہ تو عذاب ہوگا ان کو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو تمہیں اور دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اس کو اور زیادہ تم کو دیں گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے اگر۔ تو میرے دوستو، اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، چاہے آپ کی صحت و تندرستی ہو، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، آپ کو ہے نا اولاد سے نوازا، بہت ساری چیزیں آپ کو دیا، آپ خوشحال ہیں، صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا آپ کو، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بھی چھین لے گا، اور بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے، سمجھے نا؟ تو یہ اس صورت میں میرے دوستو یہی چیز ہمیں بتائی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے نا، زیادتی کی خواہش، زیادتی کی چاہت، یعنی مال اولاد و اس طرح دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، کتنا اس کے پاس کیا ہو جائے، یہ چیز جو ہے آپ کو غافل نہ کرے، اسے آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میرے دوستو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ہم دنیا کو نہ بنا لیں، مال اور دولت اور دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی چاہت، یہ ہمارے دلوں میں نہ بسے، اس کو ہم ترجیح نہ دیں، آخرت کی ہم فکر کریں جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، چند دن کی زندگی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا ہی کو ہم سب کچھ نہ سمجھ لیں، آخرت کی ہم فکر کریں، اور اس دنیا کی چاہت، زیادتی کی چاہت، مال و اولاد کی چاہت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی سے ہمیں غافل کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس کا خلاصہ ہی ہے اس آیت کا کہ یہ دنیا کی طلب اور دنیا کی چیزیں ہمیں اللہ سے، اس کے احکام سے، آخرت سے ہمیں کہیں غافل نہ کر دیں۔ یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی ہے، جو عام طور سے جو ہے انسان جس میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو یاد کریں، دنیا کو اتنے ہمیں طلب کرنی چاہیے جس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ بہت زیادہ دنیا کی محبت، پراپرٹی کی چاہت، مانو تو کیا کرو گے آپ؟ اس کو لے کے جاؤ گے قبرستان میں؟ اللہ نے کہا کہ یہی تمہاری چاہت تمہاری پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، موت آتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں آپ، آدمی محنت کر رہا، بڑی چاہتے، پلاننگ دنیا بھر کا، اور پتہ چلا کہ سیکنڈوں میں ختم ہو گیا، قبرستان پہنچ گیا، اس کی چاہتیں دھری کی دھری رہ گئیں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ سب ساری چیزیں مومن کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اے مسافر کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر السبیل، ہے نا؟ ایک اجنبی کی طرح، ایک پردیسی کی طرح، اور اسی طرح سے ایک مسافر کی طرح آپ دنیا میں زندگی گزارو۔ اس کو مت سوچو کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جس نے سوچا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، مختصر زندگی ہے، ہم اس طرح غور فکر کریں، قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، سوچیں۔ یہ سمجھنے کی کتاب ہے میرے دوستو، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس طرح گاہے بگاہے جو ہے میں قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ جس طرح سے رات میں عشاء کے وقت جو ہے دروس وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے، تو اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ قرآن مجید میرے دوستو سمجھنے کی کتاب ہے۔ جو اہم باتیں میرے دماغ میں آئیں گی، جو ہمارے لیے مفید ہوں گی، ہمارے لیے قرآن تو ایسے مکمل ہمارے لیے مفید ہی ہے،
لیکن خاص طور سے کچھ ایسی باتیں تنبیہ کے طور پر، نصیحت کے طور پر انشاءاللہ ان آیتوں کا انتخاب کر کے میں گاہے بگاہے انشاءاللہ تفسیر بھی اس طرح سے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، اور میری یہ دعا کہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آئے، اور اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کے احکام اور اس آخرت سے ہم غافل بھی نہ ہوں، ہے نا، دنیا میں رہیں ہم کیا ہے اسلام کے مطابق اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، اور اسی میں ہمارے لیے کیا میرے دوستو کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔